ناظرین، شیخ صاحب کی ہدایات کے مطابق آج جو اندر کی باتیں کتاب سے ہم پیج ریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ پیج نمبر 10 ہے۔ یہ بیک وقت مرزا صاحب کی ایک متضاد شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے، اس کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے معمہ اور بڑی پہیلی اور بڑی گتھی کو بھی سلجھا دیتا ہے۔ کیا جھوٹا نبی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ لیں شیخ صاحب، آپ کے جی سامنے عبارت ہے، آپ اس کو ریڈ جی، کیجیے، تھینک یو پیج نمبر 10 ناظرین۔ تھینک یو۔ آج جہانی قادیانی لکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں جھوٹے مدعی کو خدا خود ہلاک کرتا ہے اور اس کو مہلت نہیں دی جاتی، کیونکہ وہ خدا پر افترا کرتا ہے اور حق و باطل میں گڑبڑ ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ اس کا نیچے ریفرنس ہے، ملفوظات ہے۔ فاروق، اس میں بڑی مزے کی بات ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ میں آپ کا بھی لوں کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹے مدعی۔ اب مدعی کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ اگر اس میں مطلب لیا جائے کہ نبوت کا، تو ہمیں پھر قرآن سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا قرآن میں کسی جھوٹے نبی کا کوئی ذکر ہے، جو کہ قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہمیں ملتا کہ ایس سچ کا ذکر کیا ہو۔ وہ جس طرف مرزا صاحب جانا چاہ رہے ہیں سورہ الحاقہ کی آیت کی طرف، وہ قصہ ہی کچھ اور ہے، وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ نفس مضمون ہی کچھ اور ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ یہاں پہ انہوں نے اگر کوٹ کیا ہوتا تو میں اس پہ بات کر دیتا، ورنہ اس سے وہ میچ کرتا ہی نہیں ہے۔ اب مہلت نہیں دی جاتی کیونکہ خدا پر افترا کرتا ہے اور حق و باطل میں گڑبڑ ڈالنا چاہتا ہے۔ اب اس کے بارے میں لازم یہ ٹھہر جاتا ہے کہ موصوف آن جہانی قادیانی اس کے اوپر بتاتے کوئی نہ کوئی، ہمیں کوئی ایک مثال دیتے تاریخ کے حوالے سے، کسی دوسرے لٹریچر سے، دوسری کتابوں سے دیتے کہ دیکھیں کہ یہ چیز ایسے واقعہ ہو چکی ہوئی ہے۔ ورنہ جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے کہ کوئی بھی بولے، کوئی شخص اللہ کی طرف منسوب کرے، تو قرآن اس پہ بڑا واضح ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے، لیکن یہ قطعی نہیں ہے کہ اللہ اس کو خود جہاں تک خود ہلاک کرنے والی بات ہے، یہاں پہ بڑی عجیب سی بات ہے، ہر ایک کو اللہ خود ہی ہلاک کر دے۔ لیکن یہاں یہ اگر فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے، تو پھر اس کی کوئی مثال دیتے۔ اب آپ اس پہ اگر کوئی بھی تبصرہ کرنا چاہیں تو پلیز۔ اچھا ناظرین دیکھیں، شیخ صاحب آپ نے جس چیز کی توجہ دلائی ہے، میں زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ناظرین آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور قرآن کے نام سے میں نے آئی گیس 4 یا 5 ایپیسوڈز کیے ہیں شیخ صاحب جی۔ ان میں سے ایک پروگرام میں نے کیا سورہ حاقہ سے جو یہ استدلال کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، وہ جو آیت، اس سے جہاں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، میں نے اس کی ایک تفسیر پیش کی ہے ودن قرآن، یعنی سیلف، اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو ایکسپلینیٹری آپ کہہ لیں کہ اس کی ودن اٹ سیلف، یعنی داخلی وضاحت اور تفسیر پیش کر دی، کہ جس میں قرآن نے بتایا کہ کیا جھوٹے انبیاء۔ اچھا میں ایک چیز آپ نے جو کہی ہے اس پر بھی میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ شاید شیخ صاحب کی بات سے غلط فہمی نہ ہو جائے۔ شیخ صاحب نے جو کہا ہے نا کہ قرآن میں کسی جھوٹے نبی کا ذکر نہیں ہے، اس سے مراد کسی ذات یا شخصیت کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا یا افترا نہیں کر سکتا۔ قرآن میں کسی جگہ پر ذکر نہیں ہے کہ بھئی کوئی بندہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولے کہ میرے اوپر وہی ہوئی ہے۔ وہ تو میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کرتا ہے، لیکن ایس سچ کہ وہ شخصیت یا کوئی ایسی چیز اللہ نے جھوٹے کا وہ ایسی کوئی نشاندہی نہیں کی۔ ہاں بالکل، تھینک یو۔ یہ ذہن میں رہے ایگزیکٹلی کہ کوئی یہ غلط فہمی نہ لے لے کہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی قرآن میں یہ ہے کہ کوئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر۔ obviously یہ چیز جو ہے وہ فیصلوں تک نہیں پہنچی۔ مرزا صاحب نے کیا ہے obviously جھوٹا دعویٰ کیا۔ اچھا اب شیخ صاحب یہ چیز ہے کہ میں اس حوالے سے صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ بڑا کلیئر کر دیا سوال۔ میرا ماننا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی، کسی کی سچائی اور جھوٹ ہونے کے لیے اس کی موت کے وقت کا تعین ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ اللہ کی جیسے آپ نے کہا کہ وفات اور زندگی اور موت جو وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا آگے موصوف فرماتے ہیں، یہ بڑا یہ دو جو آگے حوالے ہیں کہ خدا تعالیٰ شریروں کو اس لیے مہلت دیتا ہے کہ شاید باز آ جائیں اور ہدایت ہو۔ اب یہاں پہ بھی میں عرض کروں کہ موصوف کے
مطلب تھوڑا سا علم اور عقل پہ میں سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو شاید والی بات ہوتی ہے نا، یہ تب بات ہوتی ہے، یہ ہم انسانوں کے اندر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا شخص یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا۔ یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ بات مان جائے، تو موصوف کی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو علم ہے وہ یہاں پہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے کہ کیا چیز ہے، اور ساتھ میں ہی وہ ایک کلیہ بیان کر رہے کہ اللہ تعالیٰ شریروں کو مہلت دیتا ہے کہ یہ اپنی بات واپس لے لیں یا اس کام سے ہٹ جائیں جو کام یہ کر رہے ہیں۔ اب ساتھ اس کے آگے جب چلتے ہیں، یہ ان کے اپنا چونکہ ملفوظات کا ہے، یہاں پہ کوئی ایسی انہوں نے کوٹیشن نہیں دی ہوئی کہ ہم کہیں کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا، لیکن آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو خدائے رحمان سے ایک عرصہ تک ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک لا بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو شخص گمراہی میں پڑے، مطلب یہاں پہ بات، یہ سورہ شیخ صاحب یہ سورہ مریم کی، جی سورہ مریم کی آیت ہے جی قرآن کا وہ کوٹ کر جی انہوں نے وہ چیز میں وہی کہا نا، قانون بیان کر دیا، وہ کوٹ کر رہے ہیں قرآن کو یہاں پہ۔ اب اس میں ہے کیا کہ یہاں پہ کہ ان گمراہ لوگوں کی، مطلب یہاں کسی منکر کا یا کسی جھوٹ والے کی بات نہیں ہو رہی، یہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی سمجھتے ہیں وہ سارا کچھ، لیکن وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو اپناتے ہیں کہ ایک قانون کو چھوڑ کے دوسرے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے دوسری بات لے لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے۔ یہ ان کی بات کہ اللہ ان کو عرصہ تک ڈھیل دیا جاتا ہے، یہ قرآن کی بات۔ اوپر جو بات ہو رہی ہے اس میں جو لفظ انہوں نے شاید والی بات کی ہے، میرا اصل کنسرن وہ ہے کہ اللہ کی ذات شاید میں کیسے آ جائے گی؟ اللہ کے پاس شاید والی بات کون سی ہے؟ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ خالق کائنات ہے، اس نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ شاید مرزا صاحب کے علم پہ، مرزا صاحب کی شخصیت پہ، مرزا صاحب کے افکار پہ بہت بڑا سوالیہ نشان میرے نزدیک اٹھتا ہے۔ جی عامر، آپ کا اس کے اوپر کیا؟ میں اس پر یہ کہوں گا شیخ صاحب کہ مرزا صاحب کا جو علم الالہیات تھا، جو علم الالہیات تھا جس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی خصوصیات کا جو معرفت ہوتی ہے، اس کو یعنی بحیثیت مخلوق اور بحیثیت انسان بالخصوص، جی یعنی اللہ کی جو الہی حیثیت اور ذات ہے، جو شخصیت ہے بطور خالق، بطور رب، تو اس کو اور بطور الہ اس کو سمجھنے کی وہ مرزا صاحب کی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ نامکمل تھی، یا وہ مکمل طور پر واقفیت اور آشنائی نہ تھی شیخ صاحب اس حوالے سے مرزا صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جب منصب نبوت پر کسی شخص کو فائز کرتا ہے اس میں قطعیت آتی ہے۔ یس، اچھا ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ جب معاملہ آتا ہے نا لوگوں کے انفرادی اور ذاتی افعال کا اور نجی اعمال کا، اس میں تو فیصلہ اللہ نے اپنی ذات کے پاس رکھا ہوا ہے، مگر جب معاملہ آتا ہے نظم اجتماعی کا، معاملہ آتا ہے سوسائٹی کا، معاملہ آتا ہے قوموں، تہذیبوں اور سماجوں کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت اور قانون جس کو لا کہتے ہیں، ایبسولوٹ، وہ بنایا ہوا ہے، جس کو اللہ کی عادت بھی کہتے ہیں، اللہ کی سنت اللہ، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جو نبوت کا منصب ہوتا ہے نا، یہ جو نبوت کا میکنزم ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی سنت اور عادت سے ہے۔ اچھا یہ متفق ہے، یعنی ہمارے مخالفین میں بھی، جماعت احمدیہ بھی یہ مانتی ہے کہ نبوت کا تعلق اللہ کی سنت سے ہے۔ بالکل موصوف قادیانی اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتب میں، بالکل صحیح آپ نے کہا۔ ہاں بالکل۔ اچھا تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرق نہیں کر پاتے تھے کسی شخص کے انفرادی، ذاتی اور نجی اعمال کو اور اس کی زندگی کو، اور پھر کسی شخص کی اجتماعی اور سماجی اور معاشرتی اس پہلو سے کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتا ہے اور پھر کس طریقے سے دعویٰ رکھتا ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی شاید کا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، شاید۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بیسیکلی ڈیفینٹ اور ایبسولوٹ
جو اللہ کی ایک سنت ہے اس کو چیلنج کرتی ہے، اور یہ علم و الہیات کے اعتبار سے غلط چیز ہے، اللہ کی صفت کی نقص ہے۔ جی وہی عرض ہے کہ یہ مطلب موصوف کے دعوے اتنے بڑے ہیں، لیکن جب ہم ان کے ایک ایک فکرے کو، ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں بظاہر، مطلب مزے کی بات ہے آج تک یہ اپنا عامر جی جی یہ زیتون چینل پہ یہ اویئرنیس جو احمدیت کے بارے میں، احمدیہ کلٹ کے بارے میں، موصوف آن جہانی قادیانی کے بارے میں ہے، یہ اس لیے دی جاتی ہے احمدیوں کو کہ بات سنیں، آپ نے زحمت ہی نہیں کی ہوئی، آپ اپنے صرف یہ خطبوں، جلسوں، تقریروں میں سن لیتے ہیں، اور آپ کو جو بتا دیا گیا آپ سمجھتے ہیں وہی سارا کچھ ہے، جبکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ جو چیز ان کو سمجھ کے مان رہے ہیں، جب آپ ان کی تحریریں دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ موصوف نے کیا کچھ کہا ہوا ہے۔ مطلب میجورٹی آپ اندازہ کریں کہ میں اب وہ میری ہمشیرہ جو ہیں یا میرے عزیز و اقارب جو ہیں، جب شروع میں مطلب میں آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں، تو جب میں نے ان سے کہا کہ میرے علم میں یہ آیا، حالانکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، بڑی مزے کی بات ہے، میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں یہ نبی ہیں، اور میں جماعت کے کام شام یہ وہ سب کچھ کرنے کرانے والا، لیکن اس چیز کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ مرزا صاحب جو ہے نبی ہیں۔ یہ بحث ضرور سنتے تھے ہم لوگ کہ جی امتی نبی آ سکتا ہے، یہ غیر شرعی نبی آ سکتا، لیکن مرزا صاحب خود دعویٰ رکھتے ہیں موصوف، اس کا نہیں پتا تھا۔ تو جب میں نے یہ اسٹڈی کیا اور مطلب ان سے بیٹھے بات ہوئی، تو وہ کہنے لگی کہ بات سنے ہمشیرہ بھائی، یہ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے مسیح موعود کا ہے اور امام مہدی کا ہے۔ کہنے لگے، وہ ساتھ ہی روحانی خزائن کا کوئی جلد پڑی ہوئی تھی، اٹھا کے مجھے کہنے لگے اس پہ نام پڑھو کیا لکھا ہوا ہے نیچے۔ میں نے کہا بہن میری آپ ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مسئلہ ہے آپ اس کو کھول کے تو پڑھ لو، اس کے اندر کیا ہے۔ ٹائٹل پہ تو پڑھ لیا آپ نے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ موصوف اس کے مطلب ناٹ پرٹیکولرلی دیٹ بک، مطلب مرزا صاحب کی تحریروں میں ان کی کتابوں کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر موصوف فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ دوبارہ ظہور ہوں، میری ذات میں رسول اللہ دوبارہ دنیا میں۔ وہ استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا شکر ہے کہ آپ استغفر اللہ کریں، اور اگر یہ چیز آپ کو مل جائے تو پھر یقیناً آپ کو، لیکن حسب معمول وہ بھی وہی چیز نکلیں کہ وہ تعویلیں اور یہ اور وہ سوچ۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام یہاں پہ جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں یا ہوتی ہیں، یا بظاہر ہم اس کے اوپر کوئی لمبا لیکچر نہیں دینا چاہتے، اس لیے تاکہ بات کو سمجھ سکیں اور یہ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا کریں، اور وہ سوال اگر آپ یہاں پہ لے کے آئے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آ جائے گی آپ کے سامنے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، جو ہمیں بڑا مطلب ایک مشکل مرحلہ پیش آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اوپر بعض ایسی چیزیں بھی ہماری طرف منسوب کی جا رہی ہیں، یا تو وہ سمجھ نہیں رہے، یا ہو سکتا ہے ہم بیان کرنے سے اس طرح سے قاصر ہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے بحث نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ ہم پہ بات اٹھائیں کہ آپ نے جو کوٹیشن دی ہے، حوالہ دیا ہے، یہ غلط ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر صحیح ہے اور آپ جو سمجھ رہے ہیں اور ہم غلط سمجھے ہیں آپ کے نزدیک، تو آپ یہ بات یہاں پہ آ کے کہہ دیں کہ دیکھیں جی آپ نے جو کچھ بات اس کو بیان کی یہ اس طرح نہیں ہے، ہم اس طرح سمجھے۔ لیکن جب آپ ایک ڈیبیٹ اور بحث کے موڈ میں جاتے ہیں نا، تو وہ میرا یہاں پہ بالکل قطعی ایسی کوئی چیز نہیں، اور اس کے لیے بہت سی چینلز کھلی پڑی ہیں، بہت سے ہمارے پروگرام زیتون کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عامر آپ کو کھلی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی چیز کے اوپر بات کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، میرے ساتھ آ کر لے، مقصد عامر کے ساتھ آپ بڑے آرام سے آ کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہم بحث کے موڈ میں نہیں جا سکتے، یہاں پہ صرف یہ بات ہے کہ آپ نے غلط حوالہ دیا، اصل یہ تھا، اور میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کا مشکور ہوں گا، اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس کی تصحیح کروں گا۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ غلط سمجھے ہیں،
تو آپ نے اپنا جو صحیح ہے وہ بتانا ہے، اور ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ یہ میری جماعت کا نہیں، یہ میں جو سمجھا ہوں، تاکہ ہم اس کو صرف آپ کی ذات کی حد تک رکھیں۔ لیکن جب آپ کہیں گے جماعت، تو پھر آپ کو جماعت کی طرف سے کوئی نہ کوئی نمائندگی لانی پڑے گی، ورنہ ہر بندہ، کیونکہ جماعت تو آپ کو اون ہی نہیں کرتی۔ یہ بہت مزے کی بات ہے، جماعت تو اپنے کسی بندے کو اون نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ وہ مارا جائے بیچارہ، اور اس کی لاش کو بیچنے کے لیے آپ کو اون کر لے گی، اس کی بینیفیشری بن جائے گی، ورنہ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو نہیں اون کرے گی۔ سو جی بالکل، وہ پیسے کو، شیخ صاحب معذرت بات یا کاٹ رہا ہوں، وہ جی اون بیسیکلی روکڑے کو تھپنٹو کو کر رہے ہوتے ہیں، بابا قائد اعظم کو وہ اون کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا بھی جو ہے اس کے بھی پیسے بقایا تھے بھائی، نہیں، اب بابا اس قائد کے پیسے اعظم نے، بقایا۔ بابا قائد اعظم نے ڈالر ہے آج کل یا یورو اوئے ہے، ہوئے ہوئے، کیا واشنگٹن صاحب ٹھیک ہو گیا، قیمت بڑھ گئی ہے اب۔ ٹھیک ہو گیا۔ سلسلہ یہ ہے کہ اس طرح سے، کیونکہ ہمارے اکثر وہ آتے ہیں صاحب، وہ آ کے کہتے ہیں ٹھہرے جی آپ نے یہ جی، وہ لڑائی جھگڑے، ہم بڑے امن پسند اور بڑے مسکین سے بندے ہیں، ہمارا ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ ٹھیک ہو ہم گیا، ایسی چیزوں میں جائیں۔ اس ضمن میں مطلب کسی نے بھی کوئی بات کرنی ہے، دے آر موسٹ ویلکم۔ ہم کیا ٹھیک ہیں ہو گیا۔ کیا نہیں ہے، یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے۔ ہم احمدیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور احمدیت مثال اس کی یوں لے لے کہ ایک اخبار ہے، رسالہ ہے، اس کے اندر آپ خبریں پڑھتے ہیں، رسالے اخبار کے اندر آپ کہیں جی یہ کیوں ایسا، کیا آپ نے یہ لکھا تو یہ کیا، اس کا کام ہے آپ کو خبر دینا، اس کا کام ہے آپ کو ایک چیز کی اطلاع پہنچانی۔ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ اوور